گناہ کی پہچان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی پہچان۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ کی تعریف۔ سوال: خطا پر گناہ کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ نیز کیا شریعت میں بھول پر بھی گناہ ملتا ہے؟ مثلا بحالت روزہ غلطی و بھول سے کھا پی لیا، یا نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز یاد آئی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: روزہ دار کو اگر روزہ یاد نہ ہو اور کھا پی لے تو اس صورت میں روزہ نہیں جاتا، چہ جائے کہ گناہ ہو، اور اگر روزہ یاد ہے مگر کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں۔ البتہ روزے کی قضا لازم ہے۔ یہی معاملہ نماز کا ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنا یاد نہیں رہا یا سوتا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب یاد آئے تب پڑھ لے کہ اب قضا پڑھنا ذمے پر فرض ہے۔ البتہ اس صورت میں نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت میں سوتا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے کہ یہی اس کا وقت ہے۔ اس حدیث مبارک میں سونے والے شخص کی صرف نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی اور قصدن ترک کی صورت نہیں پائی گئی تو بتا دیا گیا کہ اسے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اب بھی گناہ نہیں، لیکن نماز کی قضا بہر صورت لازم ہوگی۔ دل کا زنگ دور کرنے کے 4 طریقے۔ سوال: دل اگر گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے، مردہ و سیاہ ہو جائے تو اس زنگ، سیاہی اور دل کے مردہ پن کو دور کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ جواب: دل کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ پاک کا خوف ہے۔ یہ وہ عظیم چیزیں ہیں جن کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا پہلو ہے جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور خوف خدا کی کس کیفیت کے ذریعے دل کا میل دور کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ محبت کا اصل مفہوم قلب کا میلان، نیز دل کا پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہونا ہے۔ پھر خوف خدا عز و جل اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب نیچے بیان کیے گئے اعمال پر استقامت نصیب ہو جائے تو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1، تلاوت قرآن مجید۔ قرآن پاک کی تلاوت تدبر یعنی غور و فکر کے ساتھ ہو، نیز سمجھ کر اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہاں آداب سے مراد شرعی احکام کے ساتھ اس کے مستحبات کا خیال رکھنا ہے، جیسے تلاوت کرتے ہوئے پوری توجہ قرآن پاک کی طرف ہو، قاری کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے اور یوں پڑھے جیسے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو رہا ہے،
اور وہ محسوس کرے کہ قرآن پاک کی نورانیت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے اور قرآن مجید اس کے دل کا زنگ دھو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ان حسین تصورات کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ بہت تیزی کے ساتھ دور ہوگا۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ اسی طرح اگر اللہ عز و جل کا ذکر فکر و توجہ کے ساتھ ہو اور بے توجہی و غفلت نہ پائی جائے، بلکہ بطور خاص بارگاہ الہی کی حاضری کو دل و دماغ میں جماتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے۔ ذکر الہی کے کلمات جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، یوں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کی جائے تو ایسے ذکر کی برکت سے دل کی نورانیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، موت کی یاد۔ موت، قبر اور آخرت، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو دل کی سیاہی دور کرنے میں بہت معاون ہیں۔ آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ قبروں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی موت پر توجہ کرتا ہے تو اسے اپنی قبر یاد آتی ہے، وہ قبر میں جانے اور اپنے بدن کی بوسیدگی یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے، وہ آخرت کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری کا تصور کرتا ہے، نامہ اعمال دیے جانے، قیامت کی گرمی، حشر کی پیاس اور پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت، گناہوں کی لذت اور خواہشات کی کثرت نکل جاتی ہے اور اسے ظلمت قلب سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی کو شرح صدر بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے نور پہچانا جائے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کی جگہ دنیا سے دور رہنا، دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ نمبر 4، صحبت صالحین۔ اچھی صحبت دل کا زنگ دور کرنے کے لیے عملی طور پر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بعض اوقات ایک اچھی نشست آدمی کی زندگی بھر کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، جیسے ہمارے سامنے 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے یا اس کے ساتھ ایک سفر کرنے سے دل کی دنیا بدل گئی اور اتباع سنت و شریعت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی در حقیقت دل کا زنگ صاف ہونے کے سبب ہے کہ جب دل کی سیاہی زائل ہوتی ہے تو دل میں ایسی نرمی، چمک، روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی فوراً متوجہ اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحبت صالحین کی برکت سے آدمی کو خوف خدا، محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملتی اور ذکر و درود میں مشغولیت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، موت اور قبر و آخرت کی یاد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ الغرض اگر زیادہ توجہ اچھی صحبت کے حصول پر کر لی جائے تو اوپر درج تمام چیزوں کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی صحبتیں ویسے تو کم یاب ہیں مگر ناپید نہیں۔ سچی طلب کے ساتھ کوشش کرنے والوں کو آج بھی اچھی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرد واحد کا قرب نہ بھی ملے
تب بھی ایک اجتماعی نیک ماحول ضرور دستیاب ہے، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات اور مدنی قافلے۔ اگر کوئی شخص انہیں اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالی سے بہت حسن ظن ہے کہ اسے نیک صحبت کی برکتیں عطا فرما دے۔ گناہ کی پہچان کا طریقہ۔ سوال: گناہ کی پہچان کا کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر گناہوں سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: گناہ کی پہچان کا سب سے پہلا طریقہ حصول علم ہی ہے، کیونکہ علم ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے گناہ کی پہچان ہوگی۔ اس علم کی کئی جہتیں ہیں، جیسے اگر گناہ کبیرہ کی تعریف پوری طرح ذہن میں ہو تو آدمی بہت سے امور میں گناہ کا حکم فوری طور پر جان لے گا۔ اسی طرح گناہ صغیرہ کی تعریف معلوم ہو تو اس سے بہت سارے گناہوں کا پتہ چل جائے، جیسے فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے، واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، لیکن گناہ صغیرہ بار بار کیا جائے تو گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ سنت مؤکدہ کے ترک پر اصرار کرنا، جیسے ظہر کی پہلی 4 سنت بار بار نہ پڑھنا، گناہ کی حد میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن و حدیث میں وہ چیزیں جن سے صراحتاً منع کیا گیا ہے وہ گناہ ہیں، مثلا اپنی جانوں کو قتل کرنا اور بدکاری کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 5 سورہ نساء آیت 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ترجمہ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ترجمہ زنا کے پاس نہ جاؤ۔ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت 151، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، ترجمہ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس طرح کی وہ ساری آیات جن میں خصوصی طور پر کوئی حکم یا ممانعت بیان کی گئی ہو، ان کے پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام ناجائز و حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت 19۔ یہ آیت پڑھتے یا سنتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ بے حیائی پھیلانا حرام ہے۔ یوں ہی اگلی آیت پڑھتے ہی واضح ہو جائے گا کہ بے حیائی بذات خود بھی حرام ہے۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 90 فرمایا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ترجمہ اور اللہ بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اسی طرح درج ذیل آیت پڑھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کسی یتیم کا مال اپنے تصرف میں لانا کیسا ہے۔ چنانچہ فرمایا پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی پہچان کے لیے علم ہونا ضروری ہے،
لہذا علم اضافے کے لیے کلام پاک اور احادیث طیبہ کو فہم و تدبر کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، نیز دینی کتابیں پڑھنا نہایت اہم اور مفید ہے۔ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور گناہوں کے علاوہ علماء کرام نے علوم دینیہ کے فہم و تدبر کے ذریعے بھی بہت سے گناہوں کو بیان کیا ہوتا ہے جو صراحتاً قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن انہی کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہیں، جیسے ریاکاری کی باریکیاں۔ اب ریاکاری کے بارے میں قرآن پاک کی آیت تو اتنی ہے کہ ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 264۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ ترجمہ: اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ دیگر آیات ہیں جن میں ریاکاری کی وجہ سے عمل برباد ہونے کا بیان ہے، لیکن ریاکاری کی تفصیلات اور مختلف صورتیں علماء کرام ہی نے مستنبط کی ہیں۔ اکابرین کے اسی استنباط پر مشتمل ایک کتاب الزواجر بنام جہنم میں لے جانے والے اعمال مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی بھی ہے۔ یہ کتاب اس حوالے سے بہت زیادہ جامع ہے، لیکن ایک بات یہاں قابل توجہ ہے کہ معلومات ہونا اور بات ہوتی ہے اور معلومات کے مطابق عمل کرنا دوسری بات ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ یقیناً نماز کی فرضیت کا سبھی کو علم ہوتا ہے، مگر ایک بڑی تعداد علم کے باوجود نماز نہیں پڑھتی۔ معلوم ہوا کہ صرف معلومات ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دل میں جذبہ، ترغیب اور عمل کی نیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر صرف کتابیں ہی پڑھتے رہنا مفید نہیں۔ ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے پوری سیاہ ستہ حدیث کی مستند 6 کتب پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا، یا دیگر نیک اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، یا دیگر اعمال میں کمی کوتاہی موجود ہوتی ہے۔ لہذا علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل کے لیے دل میں ترغیب و ترہیب کی موجودگی نہایت مفید ہے، اور ان دونوں کے حصول کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ صرف احکام ہی نہ پڑھے جائیں، بلکہ اس عمل کے فضائل اور وعیدیں بھی پڑھیں، یعنی نیک عمل کی فضیلت اور عمل بد یعنی گناہ کی وعیدیں پڑھیں۔ اس کی برکت سے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ عمل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اچھی صحبت ہے۔ اچھی صحبت دل میں عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ورنہ محض معلومات اکثر و بیشتر عمل کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ دل کا اطمینان۔ سوال: کسی کام پر دل کے اطمینان و غیر اطمینان کا گناہ سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی بعض لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور سمجھانے پر جواب دیتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا کیونکہ میرا دل مطمئن ہے، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ کیا دل یا ضمیر کا اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ کیا گیا عمل گناہ نہیں، غلط نہیں، برا نہیں؟ جواب: اس بات کی کچھ حقیقت بھی ہے اور نہیں بھی۔ تفصیل یہ ہے کہ دل اور ضمیر کی ایسی کیفیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الاسم ما حاک فی نفسک، یعنی گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی جو دل میں کھٹکے، ضمیر جس پر ملامت کرے، برا سمجھے، وہ گناہ ہے یا بری بات ہے۔ لیکن اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث بھی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ترجمہ: جب تم میں شرم و حیا نہ رہے
تو پھر جو چاہے کر۔ مراد یہ ہے کہ جب آدمی کی شرم و حیا ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کا دل جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی شرم و حیا اور اس کا لحاظ ختم ہو چکا ہے اور وہ جرت، بے باکی اور نڈر پن کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، تو ایسے آدمی کا ضمیر کسی طرح معتبر نہیں، بلکہ ایسے کا ضمیر ہی بے ضمیر ہے، ایسا ضمیر تو مردہ ہے۔ ایسے آدمی کا یہ کہنا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بہت سی جگہوں پر ڈاکو اور قاتل بھی بول دیں گے اور ان کا دل بھی مطمئن ہوگا، تو کیا معاذ اللہ اس سے قتل و ڈکیتی حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک اور حدیث مبارک بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جس شے میں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے، یعنی تردد و شبہ اور شک والے کام کو نہ کیا جائے۔ جیسے اگر کسی کام کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو اسے چھوڑ کر وہ صورت اختیار کی جائے جو بلا شبہ درست ہو۔ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے درج ذیل تفصیل ذہن نشین کر لیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ احکام وہ ہیں جن کا شریعت نے واضح طور پر حکم بتا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان کے درمیان میں کچھ شبے والے امور ہیں۔ اب شبہ والی چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یعنی جو شبہ کے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہوا کہ جو واضح طور پر حلال ہے، جس کا قرآن و حدیث میں حلال ہونا واضح طور پر بیان کر دیا گیا، اس کے بارے میں کسی کا ضمیر کہے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں لگ رہا، تو یہاں ضمیر کے کہنے پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کے دین نے واضح طور پر حلال کر دیا تو اب وہاں ضمیر کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ ہاں کسی خارجی حکمت کی وجہ سے مباح وغیرہ کو ترک کرنا ایک جدا معاملہ ہے۔ اسی طرح جن کاموں کو شریعت نے واضح طور پر حرام کہہ دیا، ناجائز کہہ دیا، گناہ کہہ دیا، وہ ناجائز و گناہ ہے اور انہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ ایسی جگہ اگر ضمیر کہے کہ یہ کام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں بھی ضمیر کی نہیں مانی جائے گی اور ضمیر صاحب کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ کام ہیں جن میں شرعی اعتبار سے شبہ و تردد ہو، دلیل کی روح سے جائز و ناجائز ہونا معلوم نہ ہو، علماء کا اختلاف ہو، وہاں شریعت نے رہنمائی یہ فرمائی کہ شبہ کے کاموں سے بچو۔ جو بچ جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، یعنی نہ تو لوگ اس کے متعلق کہیں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اور نہ خود تذبذب کا شکار رہے گا، نیز اس طرح اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ شے تقوی میں داخل ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں واقعی تردد ہو سکتا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس کا کرنا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا، دونوں طرف ذہن جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کس شخص کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے ضمیر سے پوچھ لے، اور کس کو اجازت نہیں ہے؟ اس کے کچھ اہم معیارات ہیں، جیسے ایسا شخص جس کی حیا ہی ختم ہو چکی ہے اور وہ برے اعمال پر جری ہو، شریعت پر عمل کا کوئی شوق نہ ہو، تو ایسا شخص شرعی امور میں ہرگز اپنے ضمیر سے نہ پوچھے، جبکہ جو شخص شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اعمال صالحہ سے محبت رکھتا ہو، گناہوں سے بچنے کا پورا ذہن ہو،
اور وہ بچتا بھی ہو، نیکیوں سے محبت ہو اور وہ نیکیاں کرتا بھی ہو، بلکہ نیکیوں سے محبت بھی ایسی ہو کہ نیک عمل سے اس کے دل کو سرور ملتا ہے، قلبی نورانیت محسوس ہوتی ہے، دل کو ٹھنڈک اور قرار ملتا ہو، اسے حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس نصیب ہو، تو ایسا شخص اگر کسی معاملے میں متردد ہو اور اس کا ضمیر اسے یہ کہے کہ یہ کام کر لو، اس میں حرج نہیں ہے، تو وہ شخص دل کی بات مان سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اعلیٰ و مقبول درجے پر ہے، لیکن ایسے کو تلاش کرنا کار دشوار اور خود کو اس مرتبے پر سمجھنا خوش فہمی کے دریا میں غوطے لگانے کے مترادف ہے۔ دل کا گنہگار ہونا۔ سوال: قرآن مجید میں ایک جملہ بیان ہوا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے، اور عوامی طور پر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل کا گنہگار ہونا کیا ہے؟ جواب: دل کے گناہ بہت ہیں، جیسے کفر و شرک، کہ یہ بنیادی طور پر دل ہی کے گناہ ہیں، کیونکہ کفر کا معنی ہے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا، اور انکار و تصدیق دونوں دل کے افعال ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور کفر انکار قلبی کو کہتے ہیں۔ پھر انہی پر دلالت کرنے والے متعدد افعال ہیں جنہیں کفر قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اصل تعریف ہے وہ یہی ہے کہ دل میں تصدیق کے بجائے انکار پایا جائے۔ اسی طرح شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اصل میں قلب کا فعل ہے کہ آدمی دل میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے، پھر آگے اس کے مظاہر آ جاتے ہیں۔ یوں ہی منافقت بھی دل کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ بندہ ظاہری طور پر ساری حرکتیں مسلمانوں والی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں تصدیق موجود نہیں ہوتی، لہذا کفر و شرک اور منافقت کا دل کے گناہ ہونا بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا تکبر یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا دل کا فعل ہے۔ حسد یعنی یہ تمنا کرنا کہ دوسرے مسلمان سے نعمت زائل ہو جائے، یہ تمنا دل ہی میں ہوتی ہے۔ اب اس کا بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات صرف دل میں یہ خواہش جمع کر رکھتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری بھی قلبی عمل ہے اور یقیناً دل ہی سے ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا یعنی نیک سمجھیں، عبادت گزار سمجھیں۔ اسی طرح تکبر، حسد، اس کا ذکر ابھی ہو چکا، بغض و کینہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی افعال قلب سے ہیں۔ ان گناہوں کا مرتکب دل کا گناہگار کہلائے گا۔ اسی لیے شرعی اصطلاح میں بھی انہیں امراض قلب کہا جاتا ہے، یعنی دل کی بیماریاں، باطنی امراض۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے، کیونکہ اگر دل سے حسد، کینہ، بغض، تکبر نکل جائے اور اس میں اخلاص، صبر، شکر، توکل، یقین، مراقبہ، محاسبہ اور اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو جائے تو دل سدھر جاتا ہے۔ یوں اگر دل سدھر جائے تو تمام اعضاء سدھر جاتے ہیں، اور اگر دل بگڑ جائے کہ اس سے اخلاص نکل کر ریاکاری داخل ہو جائے، اس سے عاجزی نکل کر تکبر داخل ہو جائے، اس سے خیر خواہی نکل جائے اور حسد داخل ہو جائے، اس سے دوستی نکل کر بغض و کینہ داخل ہو جائے، تو یہ دل بگڑنے کی علامات ہے، اور جب دل بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ پھر بندہ کام بھی وہی کرتا ہے جو ریاکاری، تکبر، حسد، بغض و کینہ کا تقاضا ہو۔ فاسق کی تعریف۔ سوال: فاسق کسے کہتے ہیں؟ جواب: فاسق کا لفظ فسق سے بنا ہے، فا، سین، قاف۔ فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے نکل جانا، باہر نکل جانا،
یا خروج، اور شرعی اعتبار سے فسق کا مطلب ہے اللہ تعالی کی فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ اب یہاں دو باتیں پیش نظر رہیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، یعنی بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ جو آدمی کبیرہ گناہ ایک مرتبہ بھی کرے وہ فاسق ہے، جبکہ صغیرہ گناہ بار بار کرے تو فاسق ہوتا ہے۔ لہذا فاسق کا اطلاق اس پر ہوگا جو کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ بار بار کرے۔ اب اس میں مزید دو صورتیں ہیں، فاسق وہ گناہ چھپ کر کرتا ہے یا اعلانیہ۔ اگر وہ چھپ کر کرے تو اسے فاسق غیر معلن کہا جاتا ہے، اور اگر اعلانیہ گناہ کرے تو اسے فاسق معلن یا فاجر کہا جاتا ہے۔ فاسق معلن یا فاجر کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اعتبار سے فسق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ فسق جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور دوسری قسم وہ فسق جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ قرآن پاک میں فسق عملی کا بھی بیان ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا اسے فسق فرمایا گیا ہے، جبکہ فسق عقیدہ کا قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان ہے، بلکہ زیادہ تر قرآن پاک میں فاسق و فسق کا لفظ فاسق عقیدہ یا بد عقیدہ کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جس کا عقیدہ فاسد ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہی قدریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو تقدیر کا منکر تھا، اور ایک جبریہ فرقہ نکلا جو یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس سے کروا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خارجی فرقہ جن کی بڑی پہچان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی تھی کہ وہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر منطبق کرتے ہیں۔ اب یہ پہچان آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج بھی بہت سے بد عقیدہ خارجی ایسے ہیں جو بتوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر منطبق کر دیتے ہیں کہ بتوں کی طرح معاذ اللہ انبیاء و اولیاء بھی بے بس ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے جو صفات باری تعالی میں عجیب و غریب تعویلات کرتا تھا اور عذاب قبر کا منکر تھا۔ جو ہی قرآن پاک کے بارے میں ان کے عقائد عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے۔ ان کے نزدیک کلام اللہ خدا کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ یہ فاسق العقیدہ فرقے ہیں جن کا عقیدہ بگڑ گیا، جو عقیدے میں اللہ تعالی کی فرما برداری سے نکل گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فسق کا لغوی معنی وہی کہ نکل جانا، اور اصطلاحی معنی اللہ تعالی کی فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ پھر اگر کبیرہ گناہ کیا تو فاسق، اور صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو فاسق، پھر چھپ کر کیا تو فاسق غیر معلن، اور اعلانیہ کیا تو فاسق معلن یا اسے فاجر کہا جائے گا۔ آگے وہی تقسیم ہے کہ عقیدہ کے اعتبار سے فاسق ہے یا عمل کے اعتبار سے۔ گناہ کے کام میں مخلوق کی بات ماننے کا حکم۔ سوال: بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر، والدین یا حکمران یا اساتذہ یا افسران کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کی روح سے گناہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ ان کی بات ماننا درست ہوگا، خصوصاً اگر والدین یا شوہر حکم دیں؟ جواب: مخلوق کی اطاعت جائز کاموں میں کی جا سکتی ہے، جبکہ گناہ و معصیت میں ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ حدیث مبارک میں واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا: لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔
اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت 15، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت میں والدین ہی کا بطور خاص تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر وہ تجھے شرک کرنے کو کہیں تو پھر ان کی بات نہ مان، لیکن دنیا کے معاملات میں ان سے اچھا سلوک کر۔ لہذا والدین کسی گناہ کا حکم دیں تو عمل نہ کیا جائے۔ مثلا اگر والدین داڑھی رکھنے سے منع کریں تو ان کا منع کرنا بھی گناہ ہے، اور ان کی یہ بات ماننا بھی گناہ ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ لہذا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل جس کی بھی بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ وسوسوں کا بیان۔ سوال، وسوسے کیوں آتے ہیں؟ نیز اس کا حکم کیا ہے؟ جواب، وسوسے آنے کا سبب نفس و شیطان ہے کہ شیطان انسان کے دل میں باہر سے وسوسے ڈالتا ہے، یوں ہی بعض انسان بھی اپنی باتوں سے وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، پارہ 30 سورۃ الناس آیت 5-6، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی وسوسے ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، اور وسوسہ ڈالنا شیطان کے بڑے کاموں میں سے ہے، کیونکہ شیطان بنیادی طور پر یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو گناہ اور کفر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسری طرف نفس ہے کہ شیطان کی طرح نفس بھی انسان کو وسوسے میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے وسوسوں کو وساوس نفسانی کہتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، یہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ نفس شیطان کے ساتھ گہرے رابطے کی وجہ سے بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے وسوسے بھی اتنے ہی مؤثر ہوتے ہیں جتنے شیطان کے وسوسے۔ معلوم ہوا کہ وسوسے کی بنیاد شیطان اور نفس ہیں۔ وسوسوں کی پہچان کا طریقہ۔ سوال، وسوسوں کی پہچان کیسے ہو؟ جواب، وسوسوں کی پہچان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ بندے کے دل میں جو خیالات آئیں وہ ان کو کیسے پہچانیں کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ نیز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے وسوسے اور ان کا علاج میں بھی بہت خوبصورت معلومات موجود ہیں۔ وسوسوں میں گناہ کی صورت۔ سوال، دل میں جو وسوسے آتے ہیں یہ گناہ ہیں یا نہیں؟ جواب، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا صرف خیال آتا ہے، مگر وہ اپنے آپ سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ اس طرح کے وسوسے پر گناہ نہیں۔ ویسے دلی خیالات کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک عزم ہے، اور عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، جسے ہم عزم مصمم کہتے ہیں۔
عزم مصمم پر پکڑ ہوگی کہ اس پر گناہ ہوتا ہے، اسی عزم کے ذریعے انسان گناہ کے اسباب مہیا کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی وجہ سے گناہ نہ بھی کر سکے۔ مثلا ایک آدمی گھر سے چوری کے ارادے سے نکلا، پھر کسی وجہ سے وہ چوری نہیں کر سکا، جیسے وہاں لوگ جاگ رہے تھے یا پولیس موجود تھی وغیرہ، تو ایسی صورت میں آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ عزم مصمم جہاں پایا جائے وہاں گناہ ملے گا۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے تصور میں بے حیائی کا کام کرے، اس صورت میں بھی بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ سوال: اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ ہمارے ساتھ برا کرے تو ہمیں کیا رد عمل دکھانا چاہیے؟ جواب: اسی سے ملتا جلتا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا تھا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو کیا میں اپنا یہ اچھا عمل جاری رکھوں؟ یعنی میں ان سے صلہ رحمی، نیک سلوک جاری رکھوں، یا میں بھی پھر بدلے کے طور پر اسی طرح کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا اچھا سلوک جاری رکھو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر رہے۔ لہذا رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کیا جائے اور اپنا اچھا سلوک جاری رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں صریح حکم ہے، صل من قطعک، یعنی کہ تم اس سے اپنی رشتہ داری جوڑے رکھو جو تم سے توڑتا ہے۔ لہذا جو رشتہ دار رشتہ داری توڑتا ہے اسے جوڑنے ہی کی کوشش کی جائے۔ بہر شریعت کی ایک عبارت کا خلاصہ ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک کریں اور ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں، یہ تو ادلا بدلا ہے جو کسی کے ساتھ بھی آدمی کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تجھ سے توڑے اور تو اس سے جوڑے، تیرے ساتھ زیادتی کرے اور تو اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ صلہ رحمی کے بنیادی مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ رشتہ دار اگر زیادتی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں تو ان سے اچھے سلوک کی کوشش کی جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حکمت عملی آدمی کو اپنانی چاہیے کہ بلا وجہ خود کو ذلت کی جگہ پر بھی پیش کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی صورت اپنائی جائے اور اپنی طرف سے کوشش کرے اور یہ ذہن بنائے کہ میں اس کے لیے دعائے خیر ہی کروں گا، میرے دل میں اس کے لیے بھلائی کا جذبہ ہی رہے گا، میں اسے جہاں خیر پہنچا سکوں گا تو پہنچاؤں گا، میں اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دوں گا، اس کی گالیوں کے بدلے گالی نہیں دوں گا، ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ فاصلے پر رکھیں اور وقتاً فوقتاً حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ قلبی گناہوں کا بیان۔ سوال: قلبی یعنی باطنی گناہوں کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ نیز قلبی گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے؟ جواب: تمام گناہوں کے حوالے سے بنیادی حکم ایک ہی ہے، خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو، کہ مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہوں گے۔ مثلا بہت سے گناہ وہ ہیں جن سے آدمی کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، مثلا کسی کے والدین نہیں ہیں تو والدین سے متعلق اکثر شرعی احکامات سیکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کسی پر حج فرض نہیں تو اس پر حج کے احکام سیکھنا ضروری نہیں، اور حج کے دوران ہونے والے گناہوں کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی شادی شدہ نہیں
تو بیوی بچوں سے متعلق احکام سیکھنا ضروری نہیں۔ علاوہ ازیں کئی گناہ واضح ہوتے ہیں جو سب کو معلوم ہی ہیں، جیسے چوری، ظلم، ڈکیتی۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا سب کو علم ہوتا ہے، تو ان کا بطور خاص علم سیکھنا ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ بعض چیزوں میں مزید کچھ ایسی تفصیل ہو سکتی ہے جس سے آدمی غافل ہو کر اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے چوری کو سب ناجائز و گناہ جانتے ہیں، لیکن مسجد میں جب اپنی چپل چوری ہو جائے تو اس سے ملتی جلتی وہاں نظر آنے والی پر آدمی قیاس کر لیتا ہے کہ چور میری لے گیا اور یہ چھوڑ گیا۔ چوری کی فقہی تعریف تو یہاں پوری نہیں اترتی، لیکن بہرحال یہ گناہ ہے اور ایک اعتبار سے چوری ہے۔ یوں ہی مکے مدینے میں چپل تبدیل کر کے لانا بھی جائز نہیں۔ ایک اور مثال یتیم کا مال کھانے کی ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کا علم سب کو ہے، مگر کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے یتیم بچوں کے مال وراثت سے سوئم وغیرہ کی نیاز کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوئم کا ختم، چہلم کا ختم ایک نفلی صدقہ ہے، اور فی نفسی ہی سوئم و چہلم جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یتیم کے مال سے کرنا ناجائز و گناہ ہے، اور اس کھانے کو کھانے کی خود یتیم بھی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ ایسی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب جو شخص بھی اس سوئم وغیرہ سے کھائے گا وہ یتیم کا مال کھانے کے گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے میں یہ عنوان تو معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے گناہ وہ ہیں جن کی تفصیلات کے بغیر آدمی ان سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کاروبار میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا گناہ ہونا ہر شخص واضح طور پر جانتا ہے، جیسے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب ناجائز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ بھی شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جنہیں عقود فاسدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ایگریمنٹ، معاہدے جن میں شرعی اعتبار سے کوئی فساد پیدا ہو جائے۔ وہ تفصیلات سب معلوم نہیں ہوتی، لہذا تاجر پر تجارت سے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو نہ سیکھنے کا بھی گناہ ہوگا، اور پھر لا علمی کی وجہ سے دیگر کئی گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ گناہوں کی ایک قسم باطنی گناہ بھی ہیں۔ باطنی گناہوں میں 90% وہ صورتیں ہیں جن کا ارتکاب ریاکاری اور حب جاہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مرتکب کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ریاکاری یا حب جاہ کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ باطنی گناہوں کے متعلق معلومات نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ریاکاری کر کے بولتا ہے میں ریاکاری تھوڑی کرتا ہوں، یا لوگوں کو کمتر سمجھ کر اور خود کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں تکبر تھوڑی کر رہا ہوں، وہ ہیں ہی میرے نوکر چاکر، میرے ملازم، وہ ہیں ہی ایسے۔ اب یہاں متکبر شخص دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں اور یوں میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اب ایسی چیزوں کے اعتبار سے گناہوں کی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی سے گناہوں کے بارے میں سیکھیں، اور جو ذرائع علم حاصل کرنے کے ہیں ان سے علم سیکھیں۔ گناہوں کی معلومات حاصل کرنا۔ سوال: گناہوں کی سرسری معلومات حاصل کرنے کے بجائے تفصیلی معلومات کیسے حاصل کریں؟ جواب: بہت سے گناہوں کے متعلق واقعی تفصیلی علم ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکی کرنے کے گمان میں کر لیا جاتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال، حکم شریعت یعنی سنت یہ ہے کہ مرد ٹخنے کھلے رکھے۔ اس حکم یعنی سنت پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے شلوار یا پینٹ وغیرہ کو فولڈ کر لیتے ہیں، جو گناہ ہے،
کہ نماز میں ٹخنے چھپے رہ جائیں تو مکروہ تنزیہی ہے جو گناہ نہیں، لیکن نماز میں شلوار موڑنا، فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے جو گناہ ہے۔ دوسری مثال، بچوں کو مسجد میں لے آنا اچھا کام ہے، مگر اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں کہ جو مسجد میں پیشاب و پخانہ کر دیں یا پھر شور کریں، اور معلوم ہو کہ یہ بچے شور کریں گے تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ لانے والا اپنی طرف سے بڑے جذبے سے نیکی سمجھ کر بچوں کو لایا، لیکن علم کی کمی کے سبب گناہ کا ارتکاب کیا۔ معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور علم دین سیکھے بغیر گزارا نہیں، اور عمل کی بنیاد ہی علم ہے، لہذا علم سیکھے تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گناہ ہی کرتے رہیں۔ گناہ پر تعاون کرنا۔ سوال، گناہ پر تعاون کرنا کیسا؟ جواب، گناہ پر تعاون کی ممانعت کا حکم قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہے کہ گناہ پر دوسرے کی مدد کرنے کی اجازت نہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی تو ہم مدد کریں، لیکن کیا ظالم کی بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو۔ یہ ظالم کی مدد یوں ہے کہ اس کی آخرت کے لیے مفید ہے، تو گناہگار کی مدد یہ ہے کہ اسے گناہ سے روک دیا جائے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو دوستی یاری نبھانے کے چکر میں ایک دوسرے کی گناہ میں معاونت کرتے ہیں اور اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض اور گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک بنائے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے نور پہچانا جائے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کی جگہ دنیا سے دور رہنا، دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔